الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اور بحکم سراج السالکین محبوب العارفین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب نقشبندی قادری رضوی گھمکولوی دامت برکات و عالیہ یہاں پر ہم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جو میرے کلام کو سنے، یاد کرے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے. اگر ہم اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینا چاہتے ہیں تو نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سنتوں کا نور پہنچائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، آج 17 محرم 1431 سنہ ہجری ہے. الحمدللہ عز و جل آج کی اس محفل میں ایک ایسا عنوان، ایک ایسا موضوع منتخب کیا ہے. وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، وہ کون سے ایسے افعال ہیں جب بندہ وہ اعمال کرتا ہے، افعال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے قہر و غضب سے دور فرما دیتا ہے. عزیزان محترم، چاہے مشرق میں رہنے والا مسلمان ہو یا مغرب میں، شمال میں رہنے والا ہو یا جنوب میں، اس کی سب سے بڑی چاہت یہ ہے، سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے قہر و غضب سے نجات عطا فرما دے. عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کا موضوع یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے اعمال اور افعال ہیں جنہیں دیکھ کر جب بندہ وہ اعمال کرتا ہے، وہ افعال کرتا ہے تو رب انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. عزیزان محترم، یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے کہ جو مخلوق کی جو صفات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان صفات سے پاک ہے.
جو بظاہر تو مشترک ہیں، مثلا سننا، دیکھنا، ان میں بھی بڑا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اور طرح ہے، ہمارا سننا اور طرح ہے۔ مثال کے طور پر ہم کھاتے ہیں، مخلوق کی صفت کھانا پینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے۔ ایسے ہی ہنسنا، مسکرانا، یہ بھی مخلوق کی صفات میں ہے۔ اس کے باوجود الحمدللہ عز وجل، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی چہرے سے پاک ہے۔ صحیح حدیث ہے، سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں زیادہ نہ ہنسا کرو، اس واسطے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہنسنا ایک علیحدہ چیز ہے، تبسم اس سے ہٹ کے ہے، جو صرف ایک انسان کے ہونٹوں پر کھلکھلاہٹ ہوتی ہے، اس میں آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ تبسم کے لحاظ سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ تمام لوگوں میں سے زیادہ تبسم فرمانے والے تھے۔ دہک اور چیز ہے، تبسم اور چیز ہے۔ دہک اور تبسم میں کیا فرق ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہاں پر احادیث میں دہک بمعنی تبسم استعمال کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، شرح طیبی میں یہ لکھا ہے کہ جہاں حدیث شریف میں رب ذوالجلال کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دہک فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دہک سے مراد غایت درجے کی رضا ہے۔ امام سہیلی متوفی 581 نے سیرت ابن حشام کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ کی مسکراہٹ کا معنی یہ ہے، جب یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں کے بارے میں مسکراتا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ راضی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر مسکراہٹ وہ رضا ہے جس کے ساتھ بشارت ہو، اظہار شرف بھی ہو، عزت کو بھی ظاہر کیا جائے۔ مسکراہٹ کی ضد کیا ہے؟ غصہ۔ اور عزیزان محترم، راضی کا مطلب یہ ہے ناراضگی، یعنی اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ہے ناراضگی۔ یعنی جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے قہر و غضب سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے ہم احادیث کریمہ سے وہ واقعات سنتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ اعمال اور وہ افعال بیان فرمائے ہیں، جب بندہ وہ اعمال کرتا ہے، وہ افعال کرتا ہے، تو رب عز و جل انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک ایسا عمل جب بندہ کرتا ہے وہ عمل ہے ایثار۔ ایثار کا معنی ہے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ ایثار ہے۔ خود کو حاجت ہو، حاجت کے باوجود دوسروں کو نوازنا، یہ ایثار ہے۔ اس میں ایک شخص جس کی کھانے پینے کی ساری ضرورتیں پوری ہیں، اس نے ایک فقیر کو 1 لاکھ بھی دے دیا، تو اس کے 1 لاکھ کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس شخص کی 1 روٹی کا فائدہ ہوگا جس کے پاس 1 ہی روٹی ہے۔ اور جب کھانے لگا تو سائل آ گیا، اس نے وہ روٹی اٹھا کر سائل کو دے دی۔
حاجت کے باوجود اس نے وہ ایثار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایثار کی بنیاد پر اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے معلوم کروایا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، مہمان موجود ہے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم وہ فرماتی ہیں کہ گھر میں سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں۔ عزیزان محترم، یہ خاندان نبوت، یہ خاندان اہل بیت، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کس قدر عظیم خواتین ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں لیکن زبان پر شکوہ نہیں ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہمارے گھر میں سال ہا سال کا راشن ہوتا ہے، اس کے باوجود ہماری زبانوں پر شکوے ہوتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ امہات المومنین رضی اللہ عنہم کا یہ کس قدر عظیم الشان کارنامہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ چلو ہمارے پاس دنیا نہیں تو کیا ہوا، اللہ کا کلام ہمارے گھر پر تو اترتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کو جواب پہنچ گیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں سوائے پانی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں اعلان فرما دیا، اس کو کون مہمان بنائے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا مہمان ہے، میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناتا ہوں، اس کی مہمانی کا شرف آپ مجھے عطا فرمائیے۔ وہ ان مہمان کو لے کر اپنے گھر پر گئے۔ عزیزان محترم، جب گھر میں پہنچے، زوجہ سے کہا کہ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا مہمان ہے، گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ زوجہ نے عرض کیا بات یہ ہے کہ گھر میں صرف اتنا کھانا ہے جو بچوں کو کفایت کرے گا، نہ میرے لیے کھانا ہے نہ آپ کے لیے کھانا ہے۔ اس انصاری صحابی نے کہا اب تو میں لے آیا ہوں، اور ایک بات ذہن میں رکھ لو، بچوں کو کسی طریقے سے سلا دو اور کھانا جو ہے وہ مہمان کے لیے رکھ دو۔ ایسا کرو سویرے ہی چراغ جلا دینا، بچوں کو سلا دینا، جب کھانے کا وقت آئے کھانا مہمان کے سامنے لگا دینا، میں بھی ہوں گا آپ بھی ہوں گی، اور پھر مہمان کھانا کھائے گا، جب کھانے کا وقت ہو تو چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، پھر ہم بظاہر کھانے میں ہاتھ ڈالیں گے لیکن کھانا کھائیں گے نہیں۔ اس طرح مہمان اچھے طریقے سے کھانا بھی کھا لے گا اور اس کا خیال بھی غلط نہیں ہوگا، اس کو کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہوگی کہ میں تو کھا رہا ہوں لیکن میرے میزبان بھوکے بیٹھے۔ عزیزان محترم، انہوں نے ایسا ہی کیا، بچوں کو سلا دیا گیا، چراغ کو سویرے سے جلا دیا گیا، جب کھانے کا وقت آیا کھانا مہمان کے سامنے لگا دیا گیا۔ کھانا اتنا ہی ہے کہ صرف مہمان کو کفایت کرے، شوہر بھی بیٹھا ہوا ہے، بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا گیا۔ اب اندھیرا ہے، مہمان یہ سمجھ رہا ہے کہ میزبان میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اللہ اکبر، اس نے بڑے اچھے طریقے سے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ فارغ ہو گیا، الحمدللہ عز وجل، رات گزر گئی۔ وہ انصاری صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان مہمان رسول کو لے گئے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، رات کو تم نے اپنے مہمان کی بڑی زبردست مہمان نوازی کی ہے۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم علیہ السلام نہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہمان کہاں جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا کہ اس کی کیسی میزبانی ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو اس بندے کا حال ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کا دیدار بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف توجہ کی، آپ نے دیکھا کہ رب عز و جل اس انصاری کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے انصاری صحابی تجھے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی تجھے دیکھ کر ساری رات مسکرایا ہے۔ الحمدللہ عز و جل۔ دیکھیے سرکار دو عالم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا رتبہ عطا فرمایا ہے، کیا شان عطا فرمائی ہے۔ آج جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا، ان کو کچھ نہیں معلوم، تو عزیزان محترم یہ اس کا دھوکہ ہے، یہ اس کی خود فریبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان صحابی کے بارے میں فرمایا، اے صحابی تجھے مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی ساری رات تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نازل ہو گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور ایثار کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اپنی ضرورتوں کا خیال نہ کرنا، اپنی ضرورت پر دوسروں کو مقدم رکھنا، حالانکہ خود بھی حاجت مند ہو، خود بھی ضرورت مند ہو، یہ ہے ایثار۔ تو الحمدللہ عز و جل جب بندہ ایثار کرتا ہے، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو فوقیت دیتا ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا یہ حال ہے کہ آبادی کا ایک طبقہ دوسرے طبقے کے خلاف ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اگر کسی دعوت میں چلے جائیں تو بفے سسٹم ہوتا ہے، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم سارا کا سارا کھانا ایک پلیٹ میں ڈال دیں، اپنی پلیٹ میں ڈال دیں، بھلے کوئی دوسرا بھوکا مرے۔ عزیزان محترم، جب بندہ ایثار نہیں کرے گا، خود غرضی کرے گا، جب بندہ عاجزی نہیں کرے گا، تکبر کرے گا، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن جو بندہ بجائے خود غرضی کے ایثار کرے، بجائے تکبر کے عاجزی کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر دل عزیز بنا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو مدنی انعامات کے عامل بن جائیں، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ الحمدللہ عز و جل جب بندے کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ اپنی ضرورتوں کو پر دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم رکھے گا، خود حاجت مند ہونے کے باوجود دوسرے کی حاجت روائی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی وجہ سے اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائی، سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ فرمان بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔
اس کے راوی بھی اتفاقاً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک دن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دو بندوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ وہ دو کون ہیں؟ ایک قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے، اور بائی چانس دونوں ہی جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ قاتل و مقتول بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں۔ اللہ عز و جل ان کے حسن اتفاق پر کہ دیکھو بظاہر تو ان میں فرق ہے، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، ایک کو جنتی ہونا چاہیے اور دوسرے کو جہنمی ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتفاق ایسا پیدا کیا کہ مقتول بھی جنت میں اور قاتل بھی جنت میں پہنچ گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مقتول جس کو ظلماً قتل کیا کیا وہ بھی جنت میں جائے، اور قاتل جو کہ ظالم ہے وہ بھی جنت میں جائے؟ حالانکہ قاتل کے بارے میں آیات ہیں، جس نے قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے راضی نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام حیران ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول کے جنتی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن جو قاتل ہے اس نے تو ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی مقتول جسے قتل کیا گیا یہ مسلمان شہید کیا گیا، اس لیے یہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اسلام کے لیے جہاد کر رہا تھا، مقابلے میں کافر تھا، اس کافر نے اس کو مارا، یہ اپنی جان اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے نکلا تھا، اس نے جان اللہ کے دربار میں پیش کر دی، وہیں شہید ہو گیا، تو مقتول بالیقین جنت میں داخل ہو گیا۔ عزیزان محترم، پھر ایک وقت آیا دوسرے کافر کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں کتنا بد نصیب انسان ہوں، دنیا تو اللہ عز و جل کا کلمہ پڑھتی ہے اور میں بتوں کی پوجا کرتا ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے بھی اپنے رب کی توحید اور اپنے رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیا۔ اسلام ایسی چیز ہے کہ پہلے کے داغ دھل جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کوئی قاتل ہے اور مسلمان بھی ہے، توبہ کرتا ہے تو توبہ سے قتل معاف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حقوق العباد میں ہے، اس لیے اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لیکن یہاں اتفاق ایسا تھا کہ جس وقت یہ بندہ قاتل تھا اس وقت یہ کافر تھا، اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، پھر یہ بھی اسلام کا جھنڈا لے کر نکلا اور اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کر رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اسے بھی کسی کافر کی تلوار لگی تو یہ بھی جام شہادت پیتا ہوا جنت میں داخل ہو گیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک دوسرے کی اپوزیشن تھے، لیکن اسلام نے ان کو کتنا ملا دیا کہ جنت میں شریک ہو گئے، اور جنت میں ان کا آپس میں کوئی بغض نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اس دور پر فتن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت اسلامی جیسا مدنی ماحول عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا ذہن ہماری تربیت میں شامل ہے تو پھر ہم مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں انشاءاللہ عز و جل، انفرادی کوشش کے ذریعے، نیکی کی دعوت کے ذریعے الحمدللہ عز و جل سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچائیں۔ عزیزان محترم، آئیے ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب مسکراتا ہے کس کو دیکھ کر؟ عزیزان محترم، ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے، مانگ کر اسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوگی، اب مایوس ہو گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے ضرور قبول کرنی ہے، درمیان میں پردہ ہے، یہ کہتا ہے اتنے سال ہو گئے دعا مانگ کر میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ ادھر عرش پر قبولیت کا فیصلہ لکھ دیا گیا، درمیان میں ایک حجاب ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، عرض کر رہا ہے، معافی طلب کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ بندہ مایوس ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت کو اپنی بارگاہ میں لکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رب بھی مسکراتا ہے؟ آپ رب کی مسکراہٹ کے بارے میں فرما رہے ہیں، کیا رب بھی ہنستا ہے؟ جس کو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رب بھی مسکراتا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جو رب کی طرف نگاہ کرے تو اس کو رب بھی نظر آتا ہو۔ آپ نے فرمایا، ہاں رب مسکراتا ہے، میرے رب کی مسکراہٹ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اس رضا اور مہربانی کو نعم کے لفظ سے بیان فرما دیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات فرمائی تو ایک صحابی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں تو ہم ضرور اس مسکرانے والے رب سے خیر پائیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ رحم فرمائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، یہاں پر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ علی بن ربیعہ کہتے ہیں، ہم سواری پر بیٹھے تھے، آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، میں پیچھے بیٹھا تھا، ہم سواری پہ سوار ہو کر حرہ کی جانب جا رہے تھے۔ یہ مدینہ شریف کے باہر ایک سنگریزوں والی زمین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، پھر پلٹ کے مجھے دیکھا، ساتھ مسکرائے۔ یہ منظر عجیب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پلٹ کے مجھے دیکھا اور مسکرائے۔ میری طرف دیکھ کر توجہ کی اور مسکرا رہے تھے۔ یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، اے اللہ عز و جل میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہ معاف فرما دے، میں تیرے سوا اور کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔
میرے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، پھر علی بن ربیعہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر علی بن ربیعہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ نے چہرہ آسمان کی طرف کیا، دعا رب سے مانگی اور مجھے دیکھ کر ہنستے ہو، مسکراتے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ اصل میں میرا عمل نہیں ہے، اس کام میں بھی میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ پوچھا کیا وہ سنت ہے؟ آپ دیکھیں صحابہ کرام میں کتنی تڑپ تھی، کتنا وہ سنتوں کا خیال کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا یہ حال ہے کہ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ صاحب آپ یہ عمل کرو تو آگے سے وہ جواب دیتا صاحب یہ تو سنت ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے، واجب تھوڑی ہے۔ ارے صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسا عشق پیدا کرے، صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسا عمل پیدا کرے، انہی جیسی محبت پیدا کرے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام میں کیسی تڑپ تھی، اب اندازہ لگائیے۔ علی بن ربیعہ، جیسے میں نے آج تجھے بٹھایا ہے اسی طرح ایک بار مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا، میں ساتھ تھا۔ جس وقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری حرہ کی جانب چل رہی ہے، جدھر آج ہماری سواری چل رہی ہے، دیکھو ان یادوں کی چاشنی کیا ہے، اللہ اکبر، یادوں کو تازہ کرنے کا انداز کیسا ہے۔ فرمانے لگے میں اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ میرے آگے تشریف فرما تھے، سواری حرہ کی جانب بڑھ رہی تھی، تو کیا ہوا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر یہی دعا مانگی۔ امتی کے لحاظ سے اس کا معنی یہ ہوگا، اے اللہ عز و جل تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ جس سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ادا فرمائے، پھر کیا ہوا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ عزیزان محترم، میں نے بھی، حضرت علی کہتے ہیں اے علی بن ربیعہ، میں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ عزیزان محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے سوال کیا آپ نے ارشاد فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ یعنی اے علی یاد رکھو، میں نے جو تجھے دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسکراہٹ کا میں ترجمانی اس کی کر رہا ہوں تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ میرا رابطہ میرے رب سے ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن بندوں کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے۔ یعنی بندہ اگر اس بات پر یقین کر لے کہ رب میرے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے بھی نہیں، یہ ایسا دربار ہے کہ اس دربار سے خدا نہ خواستہ دھتکار دیا گیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو بندہ یقین رکھے، اور جب بندہ یقین رکھتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اللہ عز و جل تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، تین ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر رب مسکراتا ہے۔ آئیے اس کو ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں۔ دیکھیے مشکات شریف 1228 نمبر حدیث شریف ہے، حضرت ابو سعید خدری علیہ رحمت الرحمن روایت کرتے ہیں
کہتے ہیں 3 قسم کے انسان ہیں جنہیں دیکھ کر رب مسکراتا ہے۔ اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے ان کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو چاہے وہ 3 افراد میں آ جائے اسے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی حاصل ہوگی۔ اے کاش وہ میرے اسلامی بھائی اور وہ میری اسلامی بہنیں جو میرے اس بیان کو سن رہے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو سنیں گے اور اس کی ریکارڈنگ کو سنیں گے، اے کاش وہ ان اعمال کو اپنا لے، ان افعال کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی توجہ انہیں حاصل ہو جائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ 3 کون لوگ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پہلا آدمی وہ ہے جب رات کا وقت آئے تو وہ مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ عز و جل کو سجدے کر رہا ہو، قیام کر رہا ہو، اللہ اکبر۔ یہ وہ بندہ ہے جسے رب دیکھ کر مسکراتا ہے۔ دیکھیں نا، اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، وہ گھر سے باہر نہیں نکلا، یہاں مکہ شریف کی بات نہیں ہو رہی، مدینہ شریف کی بات نہیں ہو رہی، مسجد اقصی کی بات نہیں ہو رہی، میدان جہاد کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بات یہ ہے اپنے گھر میں وہ موجود ہے۔ اس نے نرم اور گرم بستر کو چھوڑا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، کبھی قیام کر رہا ہے، کبھی سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے قیام کو دیکھ کر، اس کے سجدے کو دیکھ کر رب عز و جل مسکرا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اب آپ اندازہ لگا لیجئے، جب عام لوگ سو رہے ہیں یہ جاگ رہا ہے اور رب عز و جل اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ رب کی مہربانیاں اس پر ہو رہی ہیں، رب کی چاہتیں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ عزیزان محترم، کیوں نہ کاش ہم بھی رات کی تنہائی میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔ کبھی تو ایسا ہو کہ ہم بھی اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ دیں، چاہے اسلامی بھائی ہو چاہے اسلامی بہن ہو، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد وہ مصلی بچھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے یا کھڑی ہو جائے، کبھی قیام کرے، کبھی سجدہ کرے، تلاوت کلام پاک کرے اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا آدمی وہ ہے، اللہ اکبر، نمازیوں کی صف بندی کو دیکھ کر رب عز و جل مسکراتا ہے۔ جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے صف بناتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، عزیزان محترم، جب لوگ گھر سے نکلیں، مسجد میں پہنچیں، مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے صف بنائیں، جب وہ صف درست کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بڑا پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ کوئی بندہ کہیں سے چلا، کوئی کہیں سے چلا، کسی نے کوئی کام چھوڑا، کسی نے آرام چھوڑا، چلتے چلتے ابھی نماز پڑھنے کے لیے صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے وہ معاملہ تو بعد میں ہے، صف پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان پر پوری اتر آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر فخر فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، اور یہ بھی ساتھ ساتھ اس کی مہربانی ہے کہ یہ کتنے عجیب بندے ہیں جنہیں میں سامنے نظر بھی نہیں آتا مگر وہ مجھے موجود سمجھ کے میرے دربار میں حاضری دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کاش ہم بھی اپنی صفوں کو درست کریں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں آ کر نماز ادا کریں، دیکھیں اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب بندہ جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، صف درست کر رہا ہے، رب عز و جل اس پر مہربان ہو رہا ہے۔ یہ کام تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے نہیں، اے کاش ہم بھی با جماعت نماز کا اہتمام کریں۔ اور عزیزان محترم، جب بندہ جماعت کے لیے، جماعت کی ادائیگی کے لیے صف کو درست کرتا ہے، رب عز و جل اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تیسرا آدمی سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میدان جہاد ہے، مجاہدین کی جب صف بندی ہو رہی ہے رب عز و جل ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جب دشمنوں
سے جہاد کے لیے مجاہدین صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، مجاہدین جہاد کے لیے جب سب کو درست کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کو مٹانے کے لیے، رسول کے دشمنوں کو مٹانے کے لیے، دین کے دشمنوں کو مٹانے کے لیے جب وہ صف بندی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صف میں کھڑا ہوا دیکھ کر مسکراتا ہے اور انہیں اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تین باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ دیکھیں اس میں کوئی خاص محنت نہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ رات کی تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کھڑے قیام ہے، کبھی سجدہ ہے، اور رب عز و جل کی مسکراہٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہے۔ دن کا وقت ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ ادائیگی کے لیے کوشاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب وہ صفے درست کر رہا ہے تو وہ اللہ کی مہربانیوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ محترم، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندہ مومن کی توبہ پر بھی بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے، آپ اس کو سنیں گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اگر ساری دنیا کے بنین و انسان اگر مل کر اللہ کی فرما برداری کریں تو اللہ کی شان میں رتی برابر اضافہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ساری دنیا کے بنین و انسان اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایک رتی برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم، جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ ایک مسلمان جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس مثال سے لگا لیجئے۔ عزیزان محترم، ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے، زاد راہ اس پر موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن جس صحرا سے، جس جنگل سے وہ گزر رہا ہے، اس جنگل کا یہ عالم ہے کہ بہت بڑا جنگل ہے، نہ آدمی ہے، نہ آدم ذات ہے، نہ اور کوئی یہاں پر نعمت ہے، بس وہ کسی طریقے سے اس صحرا کو پار کرنا چاہتا ہے۔ اچانک سفر کی تھکان اس کو آ لیتی ہے، وہ کچھ سستانے کے لیے، کچھ آرام کرنے کے لیے وہ لیٹ جاتا ہے۔ سواری کی نکیل اس کے ہاتھ میں ہے، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، زاد راہ بھی ہے، اب وہ سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو سواری اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی تو اس کے پاس کھڑی ہے، اب تو وہ موت کے منہ سے واپس آ گیا۔ اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ اب میرے لیے سارا مستقبل روشن ہو گیا۔ جس نے 100% مرنے کا بندوبست کر رکھا تھا، مرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا، اب 100% زندگی اس کی روشن ہو گئی۔ عزیزان محترم، اس نے فوراً سواری کے اوپر سے پانی لیا، کھانا لیا اور کھانے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی حشاش بشاش ہو گئی۔ جس طرح چراغ بجھ رہا ہے اور اس میں کوئی تیل ڈال دے تو فوراً روشنی برقرار ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کی زندگی کا دیا گل ہونے کو تھا، اس میں پھر تیل ڈالا گیا تو وہ فوراً سواری پر بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی منزل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ عزیزان محترم، اب اندازہ لگائیے، سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف میں ہے، حدیث نمبر 2358 ہے، جتنی خوشی اس بندے کو اپنی سواری اور زاد راہ کے مل جانے پر ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کو خوشی اپنے بندے کے تائب ہونے پر ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، تم میں سے ہر شخص گناہگار ہے، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کی حضور توبہ کرے۔ عزیزان محترم،
ایک اور روایت سنیے اور جھوم جائیے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لا، فرمایا توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ اے کاش اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں دیکھ کر مسکرائے، تو آئیے ہم مل جل کر اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ اے کاش اگر ہم پکی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں دیکھ کر رب مسکرائے گا، رب ہم سے راضی ہو جائے گا، اور رب عز و جل ہمیں اپنے قہر و غضب سے نجات عطا فرما دے گا۔ عزیزان محترم، حقیقت بات تو یہ ہے کہ توبہ کی بڑی برکتیں ہیں۔ اے کاش ہم بھی اللہ کے حضور توبہ کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس توبہ سے خوش ہو جائے۔ دیکھیں سورہ فرقان میں ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ توبہ کرنے والے سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اللہ تعالی کا اعلان ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ عزیزان محترم، نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اگر کسی کے گناہ آسمان دنیا کے ستاروں کے برابر ہوں، کسی کے گناہ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، بارش کے ذرے قطرات کے برابر ہوں، ریت کے ذرات کے برابر ہوں، جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ جتنے اس نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے ہم پر یہ جو بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں یہ جو موجود ہیں، آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف ان سے نجات عطا فرمائے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ بھی فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، آخر میں البدایہ والنہایہ کی ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ابن عفرہ کہا جاتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور بندوں پر خوش ہوتا ہے۔ ان کا انداز کچھ یوں تھا، عرض کرنے لگے اے اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ادا ہے جس سے بندہ اپنے رب کو ہنساتا ہے، یعنی وہ کام کرے کہ رب مسکرائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ہر بندے کے مزاج کے مطابق جواب دیتے تھے۔ ویسے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ فرماتے کہ رات کو تم تہجد پڑھو، اللہ تعالیٰ مسکرائے گا، لیکن حضرت عوف بن حارث ایک نڈر شیر دل مجاہد تھے، ان کے لیے انداز کچھ اور تھا۔ جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام بتائیے جس کی وجہ سے میرا رب مجھے دیکھے اور مسکرائے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے بازو ننگے کرے، اپنا بدن ننگا کر کے کفر سے ٹکرا جائے تو یہ وہ بندہ ہے جس کو رب دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے۔ حاصل کا مطلب یہ ہے کہ بدن پر ذرا نہ ہو، کوئی جسم پر رکاوٹ نہ ہو جس کی وجہ سے کافر کی تلوار رک سکے یا اس کی گولی رک سکے۔ بندہ شہید ہونا چاہتا ہے اور اس انداز میں باطل سے ٹکرانا چاہتا ہے، اپنا ہاتھ دشمن میں ننگا کر کے ڈال دے اور پوری طرح اپنے بدن سے ذرا وغیرہ اتار کر وہ باطل سے جب ٹکراتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ابن عفرہ نے درہ اتار دی،
اور پھر اس کو دور پھینک دیا کہ یہ جو رب کی مسکراہٹ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، میں اس کو کیوں استعمال کروں؟ میں اپنے اندر وہ صلاحیت لانا چاہتا ہوں جس کو میرا رب دیکھ کر مسکرائے۔ لہذا زرہ اتاری، پھر اپنی تلوار پکڑی، پھر اس قدر جہاد کیا، اس قدر مجاہدے سے لڑے کہ کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے گئے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے ان کو بھی شہادت عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز بتایا تھا، صحابہ کرام سے پوچھنے والے ہی نہیں تھے بلکہ اس پر عمل کر کے دکھانے والے بھی تھے۔ عزیزان محترم، آج کا انداز کچھ اور ہے۔ آج بعض سوالات کیے جاتے ہیں، بلکہ سوالات کی بھرمار ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کس لیے ہے؟ اس میں کیا فلسفہ ہے؟ عزیزان محترم، صرف لذت حاصل کرنے کے لیے یا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر پوچھنے والے وہ ہیں، ان کا انداز بھی نرالا ہے اور بتانے والے کی ذات بھی کتنی کریم ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، اپنی زندگی میں پورے 17 سوالات کیے۔ رب عز و جل نے ان 17 سوالات کو قرآن مجید فرقان حمید میں سلسلے وار بیان فرما دیا۔ اے کاش جب ہم پوچھیں، جب ہم سوال کریں تو کم از کم ہمارے ذہن میں یہ بھی ہو کہ ہم بھی اس پر عمل کریں گے۔ کاش قرآن پاک میں یہ بھی تو آتا ہے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ توبہ میں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم عمل کرتے رہو۔ مانا کہ علم حاصل کرنا یہ بھی رب عز و جل کو پسند ہے، لیکن خالی علم ہی نہ ہو بلکہ عمل کا بھی ارادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے تم عمل کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور ایمان والے بھی اس عمل کو دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور تم اسی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو رب عز و جل اس کی خبر دے گا۔ تو عزیزان محترم، کاش ہم اپنی زندگی میں ایک مدنی انقلاب برپا کریں۔ دیکھیں الحمدللہ عز و جل علم دین حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اپنے گھر میں علم دین کی محافل کو سجانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ کاش ہم اپنے گھر میں مدنی ماحول بنائیں، کاش ہم اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کریں جس سے ہمارے اہل و عیال اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، الحمدللہ عز و جل ہم نے یہ بیان سنا کہ جو ایثار کرتے ہیں، جو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، جو نبی کی اداؤں کو اپناتے ہیں اور جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جو نبی کے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آئیے ایک ایسا عمل میں آپ کی بارگاہ میں اور عرض کر دوں۔ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی شورٹی نہیں کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہو۔ لیکن ایک ایسا عمل بھی ہے جس عمل پر ہمیں ناز ہے، وہ ایسا عمل ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب درود و سلام کا تحفہ اور گجرہ پیش کرتا ہے، ایک فرشتہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فلاں امتی جو فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، فلاں خاندان سے اس کا تعلق ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا ہے۔
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سلام کو سنتے ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب بندے کو قبر میں رکھا جائے گا، ہر بندے سے 3 سوالات ہوں گے۔ ما ربک، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تو ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ جب وہ خوش عقیدہ ہوگا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، وہ کہے گا ھذہ محمد رسول اللہ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ محمد ہیں، یہ میرے آقا ہیں۔ ارے میں تو ساری زندگی ان پر درود و سلام پڑھتا رہا۔ ہمارے اکابر اہل سنت فرماتے ہیں ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے اور جب قبر میں نقیرین سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شربت اسے پلائیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ وہ ہے جو ساری زندگی مجھ پر درود و سلام پڑھتا رہا، یہ درود و سلام کے تحفے اور گجرے پیش کرتا رہا۔ ارے یہ تو ہمارا غلام ہے۔ الحمدللہ عز و جل، اگر ہم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آشنائی پیدا کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل ہمیں رب کی بارگاہ میں بھی، رب کے محبوب کی بارگاہ میں بھی آشنائی مل جائے گی اور ان کی بارگاہ میں رسائی مل جائے گی۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ محمدی مسجد افندی علی کھائی روڈ میں درود و سلام کی محفل ہوتی ہے، لاکھوں بار درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم ہر جمعے کو اپنی بیٹری چارج کرتے ہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوتی ہے۔ اے کاش ہم بھی درود و سلام کی اس محفل میں حاضر ہو جائیں تاکہ اللہ تعالی ہماری مشکلاتیں آسان فرما دے، ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یہاں دہشت گردوں سے، خودکش حملوں سے، شریروں کی شرارت سے، ظالموں کے ظلم سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانان پاکستان اور مسلمانان عالم کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس عمل سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں باعمل بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس حاضری کو، اس درود و سلام کو، اس خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مالک و مولا کہا بھی تیری توفیق سے ہے، سنا بھی تیری توفیق سے ہے۔ مالک و مولا کہنے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ اعمال، وہ افعال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے راضی کرے۔ یا اللہ عز و جل، یا اللہ ہمیں تو اپنا پیارا بنا لے، ہمیں اپنے نبی کے پیاروں میں شامل فرما لے۔ مالک و مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی رحمہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، انی توجہت الی ربی و الی ربک ہذہ لتقضی لی، اللہم فشفع فی۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک و مولا ہم تو سے وہ خیر مانگتے ہیں جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
وہ خیر ہمیں عطا فرما، جس شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس سے ہمیں پناہ عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں غیب سے امداد فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہر اٹھنے والا قدم تجھے راضی کرے، ہر اٹھنے والا قدم تیرے قہر و غضب سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک و مولا، دین اسلام کی نشر و اشاعت میں ہم سب کا حصہ لکھ بھی لے اور قبول بھی فرما لے۔ یہ کام تو نے کسی نہ کسی سے تو لینا ہے، یا اللہ یہ کام تو ہم سے لے لے محبوب کے صدقے سے۔ یا اللہ، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، تیرے نبی کی سنتوں کا نور ہم پہنچانے والے بن جائیں، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں، مدنی انعامات کے عامل بن جائیں۔ یا اللہ، جن بزرگوں کے دامان کرم سے وابستہ ہیں انہی جیسی صورت سیرت مالک و مولا، انہی جیسے پاکیزہ اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ مالک و مولا، حج بیت اللہ کی سعادت بار بار عطا فرما، ہمارے زبان و بیان میں تاثیر عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔